سے دیکھا خود میں خدا کو، جب سے دیکھا خود میں خدا کو، مسجد جانا چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر کے، اور اصلاحی ویڈیو لے کر کے۔ اب ہم نے تھوڑا سا ذہن یہی بنا لیا کہ جو ہمارے معاشرے میں جو دین کے نام پر خرافات کرے گا، مذہب اسلام کو بدنام کرے گا، تو انشاءاللہ ان کے پرخچے اڑانی ہیں۔ اب یہی سوچ لیا ہم نے، اس لیے جس کو ہمیں جتنی گالیاں بکنی ہے بک سکتا، اجازت ہے ہماری طرف سے، مگر ہم الحمدللہ جانتے ہیں ہم اللہ کے فضل سے ہم حق پر ہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھٹک رہے ہیں، آپ حالات تو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو میں ایک ویڈیو دکھلاؤں گا کہ جس کے اندر صریح کفر تک بکا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، بنے رہیں ہمارے ساتھ میں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا پھر بعد میں تبصرہ کروں گا۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو سماعت فرمائیے کہ اس کے اندر کس طرح کا یہ کفر بکا جا رہا ہے۔ تصویر گھمانا چھوڑ دیا، چھوڑیے بھائی، چھوڑیے عبادت، تصویر گھمانا چھوڑ دیا، چھوڑی عبادت، چھوڑی نماز، جو تصویر گھمانا چھوڑ دیا، جب سے دیکھا 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 دیکھا، جب سے دیکھا جب سے دیکھا جب سے دیکھا خود میں خدا کو، جب سے دیکھا خود میں خدا کو، مسجد جانا چھوڑ دیا، جب سے دیکھا خود میں خدا کو۔ سمجھ میں آیا حضرات کے کیا بکرے آئی ہے؟ یہ مکار یہ کہہ رہا ہے چھوڑی نمازیں، چھوڑی عبادت، تسبیح گھمانا چھوڑ دیا، جب سے دیکھا خود میں خدا کو، مسجد جانا چھوڑ دیا۔ ان کی شکلیں لگ رہی ہیں کبھی مسجدوں کا دامن انہوں نے پکڑا، کبھی ان کے چہروں سے ظاہر ہے۔ تو یہ جو بک رہا ہے یہ صریح کفر ہے، کیونکہ اس نے سیدھے سیدھے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا۔ اس نے اس طرح سے جو بکواس کی ہے، یہ صرف یہی نہیں کہ یہ اپنے ایمان کو لے ڈوبا، بلکہ ہم جو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کو سن کر کے دوسرے لوگ جو ہاں میں ہاں ملائیں تو ان کا ایمان کہیں سلب نہ ہو جائے، اس لیے ان کے بھی ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ جو اپنے اس طریقے سے جو یہ بک رہا ہے اسی کے ساتھ سر ملانا شروع کر دیں اور وہ بکنا شروع کر دیں۔ اور کتنے تو ایسے ہی ہیں، کتنے دل میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ بات کری نے پتے کی، یہ جو بات کہی ہے انہوں نے یہ ہمارے دل کی بات کہہ دی کہ ہم نے جو نمازیں چھوڑی، دیکھو آج اس کی وجہ بھی بتا دی انہوں نے۔ تو اس لیے ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم جبھی تو پٹری سے نکلے ہوئے ہیں، جبھی تو ہم مسجدوں کو نہیں جاتے۔ تو یہ مکاریاں جو ہو رہی ہیں، یہ جو صریح کفر بکا جا رہا ہے، مذہب اسلام کی بدنامیاں ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا اب ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم یہاں پر اس کے تعلق سے آپ کو آگاہ کریں، بیدار کریں؟ مجھے یاد آتی ہے مفتی تقی احمد صاحب کی وہ بات کہ جو مفتی تقی احمد صاحب قبلہ نے عالم ربانی ہے الحمدللہ اس وقت، وہ آپ اگر کوئی زندہ ولی دیکھنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ تقی احمد صاحب قبلہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کے سامنے یہاں پر شیطان آ جائے اور آ کر کے اپنا انٹروڈکشن وہ یہ کرائے کہ میں شیطان ہوں، تو اکیلا وہ بھی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے ساتھ بھی بہت سے ہواری مواری ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ شاید اماموں کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے لوگ کہ اس طرح کے شیطانوں کے ساتھ میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے گا؟ اس لیے ہمیں مرنا ہے۔ آپ نماز کی فرضیت کا انکار مت کیجئے، ان کی مذاق مت اڑائیے۔ قرآن صراحتاً فرما رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ،
نماز قائم کرو۔ اور آپ کیا معلوم نہیں ہے آپ کو کہ 29ویں پارے میں جو وہ آیت کریمہ کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو اس وقت میں جب بہت سے جنتیوں کی نگاہ جہنمیوں کے اوپر پڑے گی تو وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ تو اس وقت میں وہ کہتے نظر آئیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو وہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہوگا، اور آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ تو صرف میں تو صرف وہی کہوں گا، یہ آج کل کے جتنے یہ قوال ہیں تو پہلے تو یہ جاہل ہوتی، ان کو کوئی علم کا پتہ نہیں ہوتا، کسی سے کلام لکھوا لیا، وہ لکھنے والا کیسا ہے، اگر وہ کفر بھی لکھ کر کے دے دے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا تو یہ اس کو بھی بک دیں گے، اس کو بھی پڑھ دیں گے، انہیں مطلب ہے پیسے سے، اور ان کی اچھی خاصی فیسیں ہوتی ہیں، اور فیس تو الگ۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کچھ جگہوں پر تو اتنی پیسے کی نچھاور کری جاتی ہے ان کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں بس بلا لو، انعام پر ہی بلا لو۔ تو انعام بھی جانتے ہیں آپ ان کے کیسے رہتے ہیں کہ ہماری قوم کا دم جو نکلتا ہے وہ علماء کو دینے میں، جو اس کے مستحق ہیں نذرانوں کے ان کو دینے میں دم نکلتا، مگر ان کے انعام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھ سوا لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے کے انعام ان کو دیتی ہے ہماری قوم، اور وہ کیا کر کے آتے ہیں؟ اپنے ایمان کا طوطا اڑوا کر کے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم آپ کو آگاہ کریں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ علماء حق کی باتوں کو سمجھیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ نماز جیسی چیزوں کا کوئی انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ بس یہی پیغام مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، تمام طرح کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، تمام کے کاروباروں میں برکتیں ترقیاں عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔